بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس کے موقع پر جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھ کر پوری دنیا کے اندر پاکستانی اپنا منہ چھپا رہے ہیں۔ کیا کسی ملک کا چنتخب وزیر اعظم ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے موقع پر اپنے وطن کو، اپنے ملک کو اس طرح سے بیچ سکتا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ یورپی ممالک بورڈ آف پیس سے دور رہے۔ گارڈین اخبار کے مطابق اس اجلاس میں صرف آمر، ڈکٹیٹر اور غیر نمائندہ حکومتیں شریک ہوئیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستان کے چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر مسلمان ممالک کے نمائندوں کی تصویر بجائے اس کے کہ اس پر اعتراض کیا جاتا، شرکت پر احتجاج کیا جاتا، کسی نے اس کے اوپر چوں تک نہ کی۔ اور ایک سینئر صحافی کا کلپ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں موصوف یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے نکل رہے تھے، پارلیمنٹ ہاؤس سے گزر رہے تھے کہ وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے ایک انتہائی پرانے سینئر ملازم نے ان سے روک کر یہ پوچھا کہ جو کچھ اس وقت غزہ بورڈ آف پیس کے معاملے پر پاکستان امریکہ کا ساتھ دے کر رہا ہے، اگر یہ سب کچھ خان کے دور میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ جس پر وہ سینئر صحافی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا کہ یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے معاملات کو دوبارہ سے ان سے کنفرم کرانے کے لیے پوچھا کہ آپ کس خان کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ عمران خان۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اگر عمران خان کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا تو پاکستان میں طوفان آ جاتا۔ جی ہاں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ، وہ تمام کے تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو کہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ قرار دیا کرتے تھے، اس وقت پاکستان کے چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی حکومت کے دوران جو کچھ غزہ بورڈ آف پیس کے معاملے پر اسرائیل فلسطین کے حوالے سے ہماری پاکستان کی پالیسی ہے، جس طرح سے امریکہ کے آگے ہم نے گھٹنے ٹیکے ہیں، اس کے اوپر ہمارے بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی بات نہیں کر رہے۔ اگر عمران خان صاحب کا دور ہوتا، جی ہاں بالکل، کیونکہ پہلے بھی ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے پھر جناب ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لانچ کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کے اوپر کچھ دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ ہائی یہ محبت ہے، اس ملک پاکستان کو آخرکار دنیا کی نگاہوں کے اندر کتنا گرایا جائے گا۔ میں یہ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے عجیب و غریب طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب شہباز شریف صاحب کو اپنی طرف کھینچ کر انہیں گلے لگا رہے ہیں، اور کس طرح ایک شرمندہ ہنسی شہباز شریف صاحب ہنس رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس ویڈیو کے اندر دیکھیے گا، یہ دیکھیے، یہ کندھے کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، یہ دیکھیے، یہ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں آپ، یہ بار بار دیکھیں اس کو کہ یہ غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس کے موقع کے اوپر یہ دیکھیے، یہ ہیں وہ چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جن کی جماعت کے پاس صرف اور صرف جناب 17 سیٹیں تھیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پوری دنیا کو بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے، اور پوری دنیا کے جو ہے بڑے بڑے فورمز ہیں وہاں پر وہ پاکستان کی نمائندگی کس طرح سے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کو پھر پاکستان کا میڈیا کس طرح سے پورٹرے کر رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ خاص طور پر جنگ جیو گروپ جو اس قسم کی ہیڈ لائنز لگا رہا ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس اجلاس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غیر معمولی گرمجوشی دیکھنے میں آئی، وزیر اعظم شہباز شریف کو گلے لگا لیا گیا۔ بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ ان گلے لگانے کے پیچھے آخرکار مقاصد کیا ہیں، اور کیوں پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت اس بات کے اوپر مجبور ہے، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کے اوپر مجبور ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آنے والی ہر خواہش، ہر مطالبے، ہر حکم کو سر تسلیم خم کرے گی، کیونکہ خوف صرف اور صرف یہ ہے کہ کہیں امریکی انتظامیہ، کہیں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ وہ قوانین جو کہ پارلیمان کے اندر کانگریس مین کی جانب سے لکھے گئے خط کی وجہ سے ان کے ایوان کی کمیٹیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کہیں عمل درآمد نہ ہو جائے، پاکستان کے موجودہ چنتخب رجیم کے اوپر کوئی پابندی نہ لگ جائے، پاکستان کے موجودہ فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر کوئی پابندی نہ لگ جائے، کیونکہ وہ تمام تر جو تفصیلات ہیں ان قوانین کے حوالے سے وہ یہ بات واضح کرتی ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ یہ امریکہ کی تاریخ کے اندر ہوا کہ باقاعدہ طور پر اس کے اندر ذکر ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو چلنے والا ہائبرڈ رجیم ہے، اور امریکی ایوان نمائندگان نے
45 کانگریس مین نے جو خط لکھ رکھا ہے جس کے اوپر عمل درآمد کا انتظار ہے، اس میں باقاعدہ طور پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے جو کچھ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس پر امریکی انتظامیہ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اب عمران خان صاحب کے اس معاملے کی وجہ سے نہ صرف موجودہ چونتخے حکومت ڈری ہوئی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر امریکہ کو انکار کیا گیا تو پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پاکستانی میڈیا کیا بتا رہا ہے کہ جی بڑے غیر معمولی مناظر تھے اور شہباز شریف سے غیر رسمی ملاقات کے دوران بڑی گرمجوشی کا مظاہرہ کیا گیا، غیر رسمی گفتگو ہوئی، سفارتی حلقوں کی توجہ مرکوز ہوئی، بلکہ یہ تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب بہت عظیم شخص ہیں۔ سوچا جانا چاہیے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریف میں اس حد تک غلو، اتنا آگے بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بڑھ بڑھ کر اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ایک بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں، بہت عظیم شخص ہیں۔ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکی انتظامیہ کے چاہے وہ سابق فوجی امر صدر ایوب صاحب ہوں، جنرل یحییٰ صاحب ہوں، جنرل ضیاء الحق ہوں، جنرل مشرف ہوں، کس قسم کی اہمیت انہیں ملتی رہی امریکہ کے اندر، اور بدلے میں امریکہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت سے کیا کچھ حاصل کرتا رہا۔ تو کیا اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے جس کا نام ہے رنگیلا وزیر اعظم، اس کے اندر تمام تر تفصیلات موجود ہیں کہ کس طرح سے 90 کی دہائی ہی سے اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پالتو میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی، جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی، فلسطین کی قیمت کے اوپر، بلکہ 70 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے وہ جس کو کہا جاتا ہے نا وہ ایک آپریشن کچھ لوگوں کی خواہش پر فلسطینیوں کے خلاف کیا تھا، وہ بھی جناب اس وقت تاریخ کے صفحات کے اندر محفوظ ہے۔ اور پھر جناب انہی کو اپنا روحانی باپ گرداننے والے نواز شریف صاحب نے اسرائیلی ایجنٹ کے طور پر ماضی میں کیا کیا کردار ادا کیے، یہ دستاویزات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیسے وقت کے اندر کہ جب بظاہر پاکستانی عوام بظاہر جو ہے پاکستانی میڈیا کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کی جانب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بڑے ان کی جانب سے مخالفانہ بیانات آیا کرتے تھے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش پر کچھ لوگ اسرائیل کا دورہ کر رہے تھے، جن میں میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے، جن میں کچھ سیاسی عناصر بھی شامل تھے، جن کو نواز شریف صاحب نے کچھ خصوصی ٹاسک دے کر بھیجا، بلکہ اس دور میں جنگ گروپ کی خبریں بھی یہ بتاتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کچھ ٹیکنالوجی بھی اسرائیل سے حاصل کی اپنے زرعی فارمز کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی کہ جس کے ذریعے وہ ججوں کی، جرنیلوں کے، میڈیا پرسن کے، مخالف سیاستدانوں کی آڈیو کالز جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ یہ تمام تر تاریخی حقائق جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، یعنی پاکستانی قوم کو اس بات کا پتہ ہے، اس بات کا اندازہ ہے کہ اصل میں پاکستان کے اندر اسرائیل کا ایجنٹ کون، یہودی ایجنٹ کون، اس حوالے سے تفصیلات اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی موجود ہیں، سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کیونکہ عمران خان صاحب اس روایتی سیاسی مافیا کے راستے میں رکاوٹ تھے، عمران خان صاحب ان طاقتور حلقوں کے راستے میں رکاوٹ تھے، وہ طاقتور حلقے جن کی سیاسی دکانیں پاکستان میں برسہ برس سے چل رہی ہیں، عمران خان صاحب وہ تمام تر دکانیں ختم کرنے کے قریب تھے، اس لیے پاکستان کے اندر رجیم چینج بھی ہوا، اس لیے پاکستان کے اندر فارم 47 کی حکومت بھی آئی، اور اس لیے آج پاکستان کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کے اندر کچھ مخصوص حلقے چاہتے تھے، یعنی فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی جو ایک پرنسپل پالیسی ہے اسے پس پش ڈال کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خواہش کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس وقت کم از کم پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے، بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ بار بار جب پاک بھارت جنگ کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی وہ 3 طیاروں کی بات کرتے تھے، کبھی 4 طیاروں کی بات کرتے تھے، کبھی 6 طیاروں کی بات کرتے تھے، اب ہوتے ہوتے بات 11 طیاروں تک جا پہنچی ہے کہ پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے مار گرائے گئے۔ کہا گیا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آہستہ آہستہ یہ تعداد جو ہے وہ 2 درجن تک بڑھا دیں گے، کیونکہ اس کے بدلے ان کی صرف ایک ہی خواہش ہے اور ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی ریاست اور پاکستانی فوج ان کے لیے غزہ بورڈ آف پیس کے معاملے میں وہ سب کچھ کرے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس قسم کے بیانات دینے سے یا اس قسم کی خبریں چلوانے
آنے سے کہ پاکستان اپنی سرخ لکیریں واضح کر چکا ہے، پاکستان کے عوام اس طرح سے شاید مطمئن نہ ہوں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو بھی بڑے اینکر ہیں، ویلے کالم نگار ہیں، ملازم صحافی ہیں، چاہے وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، چاہے وہ انصار عباسی صاحب ہیں، ان کی جانب سے جب بھی عمران خان صاحب کے معاملے کا ذکر ہوتا ہے تو مجبوراً ساتھ میں موجودہ یہ جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے صورتحال ہے، امریکہ، اسرائیل، فلسطین ہے، اس کا ذکر بھی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ان بٹوین دا لائن اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اس چنتخب حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اس چنتخب حکومت نے عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چھپایا ہوا ہے، چرایا ہوا ہے، اس لیے امریکہ کی جو ہے وہ خواہش کے آگے یہ کچھ بھی کرنے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر چکے، عمران خان صاحب ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب یہ صورتحال پاکستانی میڈیا کے اوپر واضح ہوتی ہے، ہم جیسے مزدور صحافی اپنے ذرائع کے ذریعے یہ خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں کہ یہ کوئی پہلا یا دوسرا موقع نہیں، بلکہ اپریل 2022 سے لے کے آج تک کم و بیش درجن بار اس حوالے سے کوشش کی جا چکی، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بیانات چلوائے جاتے ہیں کہ حکومت کی عمران خان صاحب سے نہ کوئی ڈیل ہوئی اور نہ آگے چل کر کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوگی، حالانکہ اس سے پہلے تمام تر کوششیں کی جاتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے مستقبل کے حوالے سے کوئی ڈیل حاصل کر لی جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ انصار عباسی جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان ہیں، ان کی جانب سے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت اس قسم کی خبریں چھپائی جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے طبی معائنے کی اندرونی کہانی، جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے اطمینان کا اظہار کیا لیکن عوام میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ علیمہ خان صاحبہ کی سیاست ہے، اور اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گور اس معاملے میں بے بس ہیں۔ یہ بات، یہ پروپیگنڈا انصار عباسی صاحب کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے اندر ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب اس تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مختلف حلقوں کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہے، اگر آپ نے ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی بڑی اچھی کر لی ہے، اگر آپ نے ملک کے اندر معیشت بھی جو ہے وہ بھی بہتر کر لی ہے، اگر ملک کے اندر سیاسی ماحول بھی آپ کے خیال میں بہتر کر لیا گیا ہے، تو بار بار ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ انصار عباسی صاحب یا دیگر بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی صاحبان، آپ کی ہر دوسری خبر میں بنیادی پوائنٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کیوں ہے؟ آخر کار کچھ تو وجہ ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی نیریٹو، کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہ ہی ملکی سطح پر اور نہ ہی بین الاقوامی سطح پر بنانے میں کامیاب ہوئے، تبھی تو چاہے وہ غریدہ فاروقی ہوں، چاہے وہ رؤوف کلاسرا ہوں، چاہے وہ منیف فاروق ہوں، چاہے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ ہوں، چاہے وہ منصور علی خان صاحب ہوں، چاہے دیگر اس قسم کے کئی جناب ایسے لوگ جو کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے برسہ برس سے، گزشتہ کئی ہفتوں سے، کئی ماہ سے اس قسم کی خواہش کا اظہار بالواسطہ اور بلا واسطہ کیا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب آخر پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیل کر کے اس طرح کا ثبوت کیوں نہیں دے دیتے جس طرح کا ثبوت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ماضی میں دیتی رہی ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی نیریٹو بنانے میں کامیابی نہ ہی پاکستان کے مقتدر حلقوں کو مل سکی، نہ ہی پاکستان کے اس روایتی میڈیا کو مل سکی جو یہ کہا کرتا تھا کہ وہ پاکستان میں حکومتیں بنایا اور گرایا کرتا ہے۔ جی ہاں، میں جنگ گروپ کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، کبھی اسی قسم کے دعوے ان کی جانب سے ہوا کرتے تھے، لیکن آخرکار ایسا کیا ہوا کہ فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف تمام تر بیانیہ بنانے کے باوجود ان کو کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جنگ گروپ ہی کے کالم نگار، عمران خان صاحب کے رشتہ دار حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ بھی جب تحریر لکھتے ہیں تو جناب کسی نہ کسی طریقے سے اپنا بغض عمران خان صاحب کے حوالے سے نکالتے ہیں۔ ان کی بھی جو تحریر سامنے آئی لیٹسٹ، وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ جناب جب آپ یہ تحریر پڑھ رہے ہوں گے تو پاکستان کے وزیر اعظم صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر
ٹرمپ غزہ پیس آف بورڈ کی میٹنگ کر رہے ہوں گے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزوں کو وہ ڈسکس کرتے ہیں, عوام کے اندر ذرا تھوڑی مقبولیت بھی حاصل کر لیں تنقید کر کے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی ان کے اوپر غصہ نہ ہو, تھوڑے سے عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہ ایک ایسے طریقے کے ساتھ تنقید کرتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی ان کے نمبر ٹانکے جائیں. آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عمران خان کی مقتدرہ سے یہ جو حالیہ لڑائی ہے یہ نقلی یا اصلی ہے. اگر یہ لڑائی نقلی ہے تو پھر عمران خان چند ہفتوں میں 5 اسٹار گیسٹ ہاؤس میں پائے جائیں گے جس کا بظاہر نام جیل ہوگا, اور بفرض محال یہ لڑائی اصلی ہے تو پھر سمجھیں کہ عمران خان سیاست کا وقت شہادت ہے آیا. تو جناب فیض اللہ نیازی صاحب آپ پہلے بھی کئی بار اس قسم کے دعوے کر چکے, لیکن آپ عمران خان صاحب کی سیاست کو ختم نہیں کر سکے. یہ ہیں جناب اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.